طلباء و طالبات، آج ہم بات کریں گے ایک بظاہر حقیر سی مخلوق کے بارے میں. اس بات میں آپ کے لیے بہت ساری سیکھ ہوگی. میں ایک چھوٹی سی کہانی آپ کو سناؤں گا. کہانی سے پہلے کچھ محاورے سناؤں گا. اردو میں دو محاورے بہت مشہور ہیں. ایک ہے کنویں کا مینڈک، کنویں کا مینڈک، اور دوسرا ہے مینڈکی کو زکام ہونا. مینڈک کی مادہ مینڈکی، ٹھیک بات ہے نا. تو پہلے میں بتاؤں گا کہ مینڈکی کو زکام ہونے سے کیا مراد ہے. ہاں بیٹا توجہ دیجیے. جب مینڈک تو ہمارے لیے ایک حقیر سی مخلوق ہے، کوئی اس کو نوٹس بھی نہیں کرتا، ٹھیک بات ہے نا. مگر وہی مخلوق جب خود کو ایک اعلیٰ حسب نسب والا سمجھنے لگے تو ہم یہ محاورہ استعمال کرتے ہیں. مان لیجیے کوئی شخص ہے جس کی سماج میں کوئی حیثیت نہیں، کوئی اسے اچھے نام سے بھی نہیں پکارتا. کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے وہ خود کو بڑا سمجھنے لگتا ہے. تو ایسے موقع پر ہم کہتے ہیں کہ مینڈکی کو زکام ہو چکا ہے. تو اب آیا دوسرا محاورہ جو میں نے بھی کہا کہ کنویں کا مینڈک. ہم عموماً اس شخص کے لیے استعمال کرتے ہیں جو خود کو بدلنے کی کوئی تجویز نہیں نکالتا. جو بھی اس کے پاس علم ہوتا ہے وہ اسی پر اکتفا کرتا ہے اور علم حاصل کرنے کی کوشش نہیں کرتا. دوسری کی اچھی باتوں کو اپنے میں وہ جذب نہیں کرتا، بلکہ اپنی چیزوں پر ہی اتراتا ہے کہ جو میرے پاس علم ہے کسی اور کے پاس نہیں ہے. ایسے شخص کو ہم کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ کنویں کا مینڈک. اصل میں یہ محاورہ لیا گیا ہے ایک چھوٹی سی کہانی سے. کہتے ہیں کہ ایک کنویں میں، گہرے کنویں میں ایک مینڈک رہتا تھا. وہ اسی میں رہتا تھا، اسی سے کھانا کھاتا تھا، اسی سے پانی پیتا تھا. کبھی کبھار اس کنویں کے سرانے، اس کنویں کے منہ پر کوئی چڑیا، کوئی آبادی یا کوئی اور پرندہ دیکھتا تو یہ مینڈک اسے آواز دیتا، آؤ تو صحیح میرے پاس، دیکھو کتنا پانی ہے. واہ واہ، میں پیتا بھی اسی پانی سے ہوں، میں نہاتا بھی اسی پانی سے ہوں. اور تو اور اس کنویں کے اندر بہت سارے کیڑے مکوڑے ہیں، مجھے ادھر ادھر بھٹکنا نہیں پڑتا ہے غذا کے لیے. تو یہ پرندے اس سے بار بار کہتے، ارے آپ نے دنیا کہاں دیکھی ہے؟ یہاں خوبصورت پہاڑ ہے، خوبصورت آسمان ہے، جھیل ہے، جھرنے ہیں، اور ہری ہری درخت ہے، سبزہ ہے، بہت کچھ. اس کنویں کے مینڈک کو لگتا تھا کہ یہ سب جھوٹ بولتے. وہ پھر انہیں کہتا ہے، ارے میں نے ابھی کہاں بتایا آپ کو یہاں اور کیا ہے. جب شام ہوتی ہے اس کنویں کے منہ کے گرد میں دیکھتا ہوں کہ تمام تارے آتے ہیں اور میری طرف دیکھ دیکھ کر آنکھ مارتے ہیں، ٹمٹماتے رہتے ہیں. اور کبھی کبھار مہینے کے 15 دن چاند بھی آتا ہے اور میری اس تمام دنیا کو، اس جو کنواں ہے اس کو روشن کرتے ہیں. ارے یہاں تو خوب مزے ہی مزے. یہ پرندے ہر دن اس کنویں کی مینڈک کو سمجھانا چاہتے کہ باہر کی دنیا بہت زیادہ خوبصورت ہے، مگر وہ نہیں مانتے. کہتے ہیں کہ ایک دن ایک زرد چڑیا، زرد رنگ کی چڑیا آئی، وہ بھی وہاں بیٹھی. تو یہی کہانی پھر سنائی کنویں کے مینڈک نے کسے؟ اس زرد چڑیا کو. زرد چڑیا نے خوب سمجھایا کہ باہر کی دنیا بہت خوبصورت ہے، اس سے بھی بڑی ہے، مگر اسے ایک بھی بات اس کے پلے نہیں پڑی. اس مینڈک کے آخرکار وہ کنویں کے باٹم تک آ پہنچی اور اس مینڈک کو اپنی پیٹھ پر بٹھا کر ہوا میں اڑ گئی. اس دن پہلی بار دیکھا اس کنویں کے مینڈک نے کہ باہر کھلا آسمان تھا. اس کا آسمان تو اتنا چھوٹا تھا، مگر باہر وسیع و عریض آسمان تھا. باہر بے شمار پرندے تھے، پہاڑ تھے، خوبصورت وادیاں تھی، جھرنے تھے، جھیل تھے، سمندر تھے، اور بہت خوب اسے وہاں نظارے دیکھنے کو مل گئی. اس دن کے بعد اس نے فیصلہ کیا کہ میں ہی غلط ہوں، جبکہ میں آج تک تمام دنیا کو غلط سمجھتی رہی تھی. اس دن کے بعد یہ جو مینڈک تھا یہ باہر کی دنیا میں گھوم پھرنے لگا. تو اسی لیے پیارے بچوں،
کہا جاتا ہے کہ جب کوئی دوسرے کی بات نہیں مانتا، خود کو بھی بہتر سمجھنے لگتا ہے، ہم کہتے ہیں کہ وہ قومی کا مینڈک ہے۔ تو پھر مینڈک کے بارے میں ایک اچھی کہانی ابھی کہنی باقی ہے۔ قرآن میں خدا نے کہا کہ خدا نہیں شرماتا ایک مچھر کی کہانی سناتے ہوئے، یا پھر وہ کوئی چیز اس سے بھی چھوٹی ہو یا اس سے بھی بڑی ہو۔ ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا معبودۃ فما فوقہا۔ آئے کچھ سمجھنے کی کوشش کریں گے، کچھ سیکھ لینے کی کوشش کریں گے مینڈکوں کی کہانی سے۔ کہتے ہیں کہ اب مینڈک کہاں تھے؟ ہر جگہ ادھر ادھر وہ چلتے پھرتے تھے۔ ایک دن کیا ہوا، مینڈک جنگل کی سیر کو نکلے۔ وہ تو بہت سارے تھے، مینڈکوں کا ایک جھنڈ جنگل میں چلتے تھے، جنگل کی سیر کے لیے چلتے تھے۔ آہستہ آہستہ چلتے کہتے ہیں کہ گھاس کے نیچے ایک گہرا کنواں تھا، وہی کنواں جس کی بات ابھی کرتے تھے۔ کہتے ہیں آگے بڑھتے ہوئے 2 مینڈک اس میں گر گئے، 2 مینڈک اس میں گر گئے۔ باقی دیکھتے رہے، واویلا کرتے رہے، ہائے ہماری 2 ساتھی کنویں میں گر گئے۔ اب مینڈک یہ تو کنواں تو بہت گہرا تھا، یہ اب اچھلتے تھے کہیں باہر آئے، مگر وہ باہر نہیں آ سکتے تھے۔ جو اس کنویں کے منہ پر جو باقی مینڈک تھے، جو شاید 10-20 کی تعداد میں تھے، وہ انہیں ارے کوشش کرو، مگر جب انہوں نے دیکھا کہ وہ وہاں سے باہر آ نہیں سکتے، اب انہوں نے اپنی بولی بدل دی، تو وہ کہنے لگے کنویں کے منہ پر، اے آپ لاکھ کوشش کرو، ہمیں نہیں لگتا آپ باہر نکل پاؤ گے۔ وہ اور کوشش کرتے رہے، آپ ہی کہتے سبھی کہنے لگے نہیں، یہ ناممکن ہے آپ کے لیے، آپ باہر آئے، شاید آپ وہی مر جائیں گے۔ وہ بار بار کہتے رہے اور وہ 2 مینڈک بار بار کوشش کرتے رہے کہ وہ باہر آئے۔ جب وہ پھر سے کہنے لگے یہ آپ کی محنت فضول ہے، آپ کبھی بھی باہر نہیں آ سکتے، اب ایک مینڈک نے ان کی باتوں پر توجہ دینی شروع کی کہ اگر میں کوشش بھی کروں شاید باہر نہیں آ پاؤں۔ اس نے کوشش کرنا چھوڑ دی، کچھ وقت ہوا، وہ مینڈک پانی میں بھی دم توڑ گئے، مگر دوسرا مینڈک ابھی بھی اچھلتا تھا، کوشش کرتا تھا باہر آنے کی۔ وہ بار بار ارے ایک تو مر گیا، اب کیوں فضول کی جان کنی کرتے ہو، تم بھی ابھی مر جاؤ گے، چھوڑو یہ کوشش کرنا۔ باقی مینڈک بار بار کہتے تھے، مگر یہ مینڈک ان کی باتوں کی طرف توجہ نہیں دیتا، بار بار کوشش کرتا، بار بار گرتا، بار بار کوشش کرتا۔ وہ تو چلاتے تھے وہاں، نہیں ہوگا آپ سے۔ آخرکار یہ مینڈک کنویں سے باہر آیا، باقی تمام مینڈک اس کے گرد جمع ہوئی۔ ارے کیا ہوا، آپ نے کیسا کیا؟ انہوں نے جواب دیا آپ نے تو حوصلہ افزائی کی، باہر آ سکتے ہو۔ ارے ہم نے کہا تھا کہ آپ کبھی باہر نہیں آ سکتے ہو۔ کہا سچ تو یہ ہے میں ایک بہرا ہوں، میں کانوں سے کچھ نہیں سنتا۔ جب آپ ایسے کہتے تھے میں سمجھتا تھا کہ آپ کہتے ہیں آپ کر سکتے ہو، اس لیے میں باہر آیا۔ پہلے بچوں اس کہانی سے ایک ہمیں سبق ملتا ہے کہ ہم جو لفظ بولتے ہیں اس کا بڑا اثر ہوتا ہے، ٹھیک بات ہے نا؟ ہمیں کبھی سوچے سمجھے بغیر لفظ نہیں بولنا چاہیے۔ ان مینڈکوں کی باتوں نے اثر کر دیا، جس کی توجہ تھی اس نے کوشش کرنا چھوڑ دی۔ دوسرا بہرا بنا، اس نے نہیں سنا، اسے لگا کہ یہ حوصلہ افزائی کرتے ہیں۔ ایک تو اس حوصلہ افزائی کی وجہ سے باہر آ سکا، ان کے الفاظ کا کرشمہ تھا، دوسرا اس حوصلہ شکنی کی وجہ سے۔ اس لیے ہمیں چاہیے 2 چیزیں ہم کر سکتے ہیں، جو ہم کرنا چاہیں کوشش کریں، بہت زیادہ کوشش کریں، چاہے دنیا کا یہ کہتی پھرے کہ آپ نہیں کر سکتے، دنیا کی مت سنو، اپنی سنو، اندر سے آواز آئے کہ آپ کر سکتے ہیں۔ اور جب ہم دنیا کی اس بھیڑ میں شامل ہو جائیں گے، ہمیں موقع آئی بات کرنے، ہمیں کسی کو حوصلہ افزائی کرنے سے کترانا نہیں، کسی کی حوصلہ شکنی نہیں ورنہ جس کی ہم حوصلہ شکنی کرتے ہیں اس کی سیلف امیج ختم ہو جاتی ہے، وہ زندگی میں کچھ نہیں کرتا۔ دیکھیے ایک حقیر سی مخلوق کی
इस छोटी से अमल ने हमें कितनी बड़ी सीख दी, कितना एक जिंदगी गुजारने का एक राज दिया। ठीक बात है ना। इंशाल्लाह कोई और भी कहानी होगी वो भी आपके साथ साझा करूंगा। मैं उम्मीद ये है कि आप इन पर अमल करेंगे। जब भी बात करेंगे हौसला अफजाई की बात करें, किसी की हौसला शुक्री नहीं करें। अगर कोई बॉटम लाइन पर भी होगा उससे भी कह सकते हैं भाई साहब आप बॉटम लाइन से उठ सकते हैं। दुनिया में हजारों लोग हैं जो इसी बॉटम लाइन से उठे हैं, आप भी उठ सकते हैं। बच्चा भी पहले जमीन पर रेंगता रहता है, एक दिन वो घुटनों के बल चलता है, फिर चलना सीख जाता है, फिर उड़ना भी सीख सकता है हवाई जहाज में और अपनी दूसरी काविशों के जरिए। तो ये कहानी हम बनाते रहेंगे, सुनते रहेंगे और जिंदगी में अपनाते रहेंगे। आज के लिए खुदा।